الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کائنات کی سب سے عظیم الشان شخصیت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے جس کو اللہ سورہ انعام آیت 162 پہ بیان کر رہے ہیں۔ قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا حتیٰ کہ میرا مرنا، یہ سب کا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ جب یہ مطالبہ کائنات کی سب سے عظیم الشان شخصیت سے کیا جا رہا ہے تو ان کے واسطے سے یہی مطالبہ اللہ ہم سب سے کر رہے ہیں کہ ہماری نماز وہ اللہ کے لیے، ہماری قربانی وہ بھی اللہ کے لیے، حتیٰ کہ ہمارا جینا مرنا وہ سب اللہ کے لیے۔ اور قربانی اس امت کو ملا ہوا ایسا گاڈ گفٹ ہے کہ جس کی برکات کا ظہور اللہ اس جہان میں بھی کرتے ہیں اور آنے والا جہان یعنی آخرت اس میں بھی کرنے والے ہیں۔ اور پہلے دن سے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے کا اگر کوئی عمل ہے تو وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، بندے کا توبہ استغفار کرنا، اور نمبر دو، رب کے نام پر اپنا محبوب کچھ نہ کچھ قربان کرنا۔ یہ سب سے زیادہ عزت دلانے والی چیزیں، اللہ کی جانب سے اتارنے والی چیزیں۔ بات اگر استغفار کی جائے تو پہلا انسان حضرت آدم اور ساتھ دوسرا انسان آپ کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام جب زمین پر آئے تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ اس کو قرآن نے سورہ اعراف آیت 23 پر بیان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آخرت جو جنت کے اندر ہم چل رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، تو اس زندگی کو ہم نے آپ کا ایک حکم توڑ کر کے گویا کہ چھوڑ دیا، اب یہ ظلم ہوا ہے۔ لیکن اے اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے اور آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں ہو جائیں گے، لہذا ہماری بخشش فرمائیے۔ تو اپنے گناہوں پر استغفار اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسند کہ پہلے دن کا واقعہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں چلا دیا کہ پسند ہے۔ اس کے فوراً بعد واقعہ پیش آیا اور اللہ نے امت کو سبق دیا کہ جیسے بندے کا استغفار ہمیں محبوب ہے، ایسی بندے کا کچھ نہ کچھ ہمارے نام پر قربان کرنا وہ بھی ہم کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جب ملاقات ہوئی تو اولاد کا سلسلہ چلا۔ اولاد ایسے پیدا ہوتی کہ ایک حمل ٹھہرتا، اس سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، پھر اگلا حمل ٹھہرتا، اس سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتی۔ ترتیب نکاح کی یہ بنتی کہ پہلے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئی وہ اگلے حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو کراس جوڑی لگتی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے شریعت کی نگاہ میں اس دن سگے بہن بھائی ہو رہے ہیں، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہو رہے ہیں۔ تو نکاح کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی، پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کا لڑکا۔ اللہ کی شان، ایک حمل ٹھہرتا ہے، اس سے ایک لڑکا قابیل پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا حمل ٹھہرتا ہے تو اس سے حابیل پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک بہن پیدا ہوتی ہے۔ تو اب کراس جوڑی لگنی ہے، حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا ہے، قابیل کا نکاح وہ حابیل کی بہن سے ہونا ہے۔ لیکن اقلیمہ نام ہی رکھا گیا اس لیے، اقلیمہ کا معنی ہوتا ہے
सूरज जैसे चमकने वाली खातून, हसीन व जमील, महपारा शाहपारा, जहां हुस्न जाकर के इंतहा पर पहुंच रहा हो, ऐसी खूबसूरत खातून को कहा जाता है इकलीमा। तो उसका नाम ही इतना प्यारा था। तो काबिल साथ में पैदा हुआ, तो काबिल ने कहा मैं तो शादी इसी से करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि मेरे रब ने मुझको ये बताया कि आपका निकाह हाबिल की बहन से होना है, ये आपकी सगी बहन है, इससे नहीं हो सकता। वो कहने लगे मैं तो इससे करूंगा। वो जिद पे अड़ गया, अब आपकी मानने को तैयार नहीं है। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक तरीका बताया, एक काम करते हैं, हाबिल काबिल तुम दोनों बेटे मिल करके रब के नाम पर अपना कुछ महबूब माल निकाल कर कुर्बान करो। उस जमाने में कुर्बानी की तरतीब ये थी कि अपना कुर्बान किया जाने वाला माल किसी पहाड़ी पर ले जाकर रखना है। आसमान से एक सफेद आग जैसी आग, एक नूर जैसा नूर उतरता है और वो उस कुर्बानी को गर्म कर जाता है, निगल जाता है, अपने साथ उठा लेता है। तो काबिल कहने लगा अब कुर्बानी दूं ना दूं, निकाह तो इससे करूंगा, वो जिद पे था। लेकिन चलो फॉर्मेलिटी पूरी करना है, इस बुनियाद पर उसने अपने वो काश्तकारी किया करता था और हाबिल वो बकरियां चराया करते थे। दोनों का काम था, ये काश्तकारी में लग गए, वो बकरियां चरा रहे। तो अल्लाह की शान, काबिल ने किया कि अपने माल में से कुछ गुंदों, गेहूं जो गिरे पड़े थे उनको समेटा और पहाड़ी पर ले जाकर नजर पेश कर दिया। दूसरी जगह हाबिल थे, वो बकरी चराया करते थे, तो उसमें सबसे खूबसूरत और सबसे फरबा जो मेंढा था, इन्होंने उसको कुर्बानी में पेश कर दिया। लिहाजा ये गंदम लेकर जा रहे हैं, वो मेंढा लेकर जा रहे हैं। तो पहाड़ी पर रखा गया और सबने मंजर देखा कि आसमानी दुनिया से एक नूरानी आग आई, उसने मेंढे को उठाई और गायब हो गई। यानी कुर्बानी हजरत हाबिल की कबूल की गई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इकलीमा तो इसी का मुकद्दर बनना है। तो इस पर काबिल को गुस्सा आया, हसद का शिकार हुआ और भाई का उसने कत्ल कर दिया। क़यामत तक जितने कत्ल हो गए, वो कत्ल करने वाले को गुनाह तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही उस गुनाह का वबाल काबिल पर भी जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दस्तूर, ये निज़ाम पहले दिन से कायम करके दिखाया कि कुर्बानी करना हमारे दरबार में कितना महबूब है, हमें कितना पसंदीदा है। लिहाजा उलुल अज़्म पैगंबरों में एक बड़ा नाम है जिनको अबुल अंबिया कहा गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उलमा ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम 70,000 नबियों के अब्बा है। ये उनका मकाम, ये उनका मर्तबा है। तो इतने बड़े नबी के साथ भी अल्लाह तबारक व तआला निजाम क्या चलाया कि देखो इनको हम अपनी खुल्लत दे रहे हैं, इनको अपना खास प्यार दे रहे हैं, इनकी मिल्लत को इस उम्मत का दीन बना रहे हैं। लेकिन पीछे निजाम क्या था कि इनका अपना इस्तिगफार करना और इनका रब के नाम पर अपना महबूब कुर्बान करना, इसकी बरकत थी जिसकी वजह से मकाम उनको मिला। कुरान ने उनका इस्तिगफार तकरीबन 4 मकाम पर बयान किया। मैं एक मुख्तसर बयान करूं, अल्लाह फरमा रहे सूरह इब्राहिम आयत 41 के ऊपर, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। उलमा ने लिखा है ये इस्तिगफार मुकम्मल इस्तिगफार है। इस्तिगफार कोई करे तो ये इस्तिगफार किया करे। और हदीस के ज़ैल में ये बात लिखी है कि जो शख्स इस इस्तिगफार को करे, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रोजाना 25 मरतबा इस्तिगफार कर लिया करे, तो पहला इनाम ये मिलेगा कि जमीन के ऊपर जितने जिंदा और जमीन के अंदर जितने मुर्दा मोमिनीन थे, है और मौजूद है, तो उतने मोमिनीन के बदल अल्लाह पाक एक इस्तिगफार की बरकत से खाते में एक नेकी ऐड करवा देंगे। अभी मौजूद तो 250 करोड़ है, पीछे कितने गुजर गए इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और आगे की सुनिए, इंसानों के मुकाबले 10 गुना हमेशा जमीन पर जिन्नात रहते हैं, और उसमें अगर कोई मुसलमान है, ये इस्तिगफार उनके भी हक में कबूल किया गया, तो हर मुसलमान की जानिब से एक नेकी बंदे के खाते में ऐड हो गई। और ये बंदा खुदा इस इस्तिगफार को 25 मरतबा पढ़ रहा है, तो प्यारे नबी का इरशाद है, उसी के ज़ैल में ये बात नकल की गई है, जो ये चाहता हो मुस्तजाबुद दावत बन जाए। क्या मतलब?
جو دعا کیا کرے اللہ قبول کر لیا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا 25 مرتبہ استغفار کر لیا کرے. اللہ موت سے پہلے اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ بندے کو مستجاب الدعوت بنا دیں گے. جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا. تو یہ کامل استغفار اس لیے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا، شروعات کی کہ اللہ میری بخشش کیجیے، اور ساتھ ہی جو زمین پر آنے کا سبب بنے اماں اور ابا ان کی مغفرت کیجیے، اور جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں گزارنی ہے ان سارے مومنین کی بھی آپ مغفرت کیجیے. کس دن سب سے زیادہ رب کی مغفرت کا محتاج اور ضرورت مند انسان کس دن ہوگا؟ سارے علماء کا اتفاق ہے یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب کا دفتر کھولا جائے گا، جس دن حساب کتاب کے لیے میزان کو کھڑا کیا جائے گا، جس دن حساب کتاب ہونے کے لیے سب کو جمع کر دیا جائے گا، تو اس دن کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. اس پر علماء نے کہا یہ سب سے عظیم الشان استغفار ہے، کامل استغفار ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ابراہیم علیہ السلام کا استغفار قرآن نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ جو ہمارے مقرران ہوتے ہیں وہ استغفار کیا کرتے رہتے. اور بات جب قربانی کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 86 سال تک دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس دعا کی برکات ایک دن تو پوری ہونی تھی کیونکہ نبی کی دعا ہے. اور آخر میں تھک کر جب کہا رب حب لی من الصالحین، سورہ صافات آیت 100 سے لے کر 107 108 تک اللہ نے پوری ان چند آیتوں کے اندر وہ کارگزاری بیان کی. دعا کہ رب حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دیجیے. فبشرناہ بغلام حلیم، بڑا صبر کرنے والا بڑا بردباری والا ہم نے ایک بیٹا دے دیا. اس کا نام اسماعیل رکھا گیا. حضرت سارہ سے آگے چل کے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسحاق رکھا گیا. تو 2 بیٹے ہیں آج، لیکن پہلے بیٹے اسماعیل ہے علیہ السلام. اور ایک خواب 3 رات تک دیکھ رہے ہیں. خواب کی تعبیر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، اور بیٹا، اور وہ بھی بڑھاپے میں ملنے والا بیٹا، اس کی محبتوں کا کیا کہنا. ارے دادا جب پوتا پا لیتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی ایک نئی زندگی ان کے اندر پھوٹ جاتی ہے کہ بڑھاپے میں بچہ مل گیا تو ایک نئی زندگی پھوٹتی ہے. باپ بھلے اتنے بچے کی کیئر نہ کرے لیکن دادا ساری کیئر کرتے ہیں. اتنی کیئر کرتے کہ بچے کو یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ میں جو مانگوں گا باپ دینا دے دادا ضرور دے گا. ایک بچہ گھر کے اندر چلا رہا ہے اے اللہ سائیکل دے دے، اے اللہ سائیکل دے دے، اے اللہ سائیکل دے دے، تو ماں کہنے کہ بیٹا اللہ میاں بہرے تھوڑی ہے. تو کہا اماں میرے کو پتا ہے لیکن دادا بہرے، یعنی دادا نے سن لی تو میری سائیکل پکی ہے. تو یہ بڑھاپے کے اندر ایک محبت بڑھتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا ہے بچپن کے اندر. تو معصوم بچہ اور بڑھاپے میں ملنا یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ معصوم بچوں پر حال قربانی اس کی مانگی جا رہی ہے، چھری سی گلے پہ پھیری جا رہی ہے، تو کیا کچھ آپ پر گزرنا تھا وہ تو بس اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ معصوم بچے جب بچپن میں انتقال کرتے ہیں تو بڑا صدمہ دے کر جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست، ان کا 3 سال کا بیٹا ہاسپٹل بھرتی کیا گیا بیوی کے ساتھ. تو رات تھی تو وہ بچہ اچھا ہوا تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہو گیا لیکن رات بھر رہنے دے، صبح لے کر جائے. اللہ کی شان، ان کو تہجد کے وقت میں فون آ گیا تو یہ سوچنے لگے شاید کسی چیز کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن جیسے فون انہیں ریسیو کیا تو ساری رونے کی آواز، گھبرا گئے. ہاسپٹل میں پہنچے تو ان کی بیوی نڈال بے ہوش پڑی ہوئی تھی بچے پر روتے روتے، کیونکہ رات میں بچے کا انتقال ہو گیا. تو آپ یقین مانیے میرے بہت قریبی تھے خاص، 2 سال تک کر کے اس خاتون کا دماغ پر کا اثر ختم نہیں ہوا اس بچے کے انتقال کی وجہ سے. جبکہ بچہ 3 سال کا. بلگاؤں کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بچوں کی جو گاڑیوں میں جو اسکول جاتی ہے بسز پیلی کلر کی، ایکسیڈنٹ ہوا بلگاؤں روڈ پہ. تو وہ اکلوتا بیٹا تھا اس مائی کا، 3-4 سال کا بچہ تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. اس مائی نے اتنا صدمہ لی، اس قصے کو آج 12 سال ہو گئے، وہ عورت آج تک پاگل پن سے اچھی نہیں ہو سکی. تو بچے کے انتقال کے صدمے، ارے یہ تو عام لوگ ہیں. خود محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جن کے دل کو نکال کر 4 مرتبہ دھویا گیا تھا، غموں سے جس کو صاف کر دیا گیا تھا، گناہوں سے جس کو صاف کر دیا گیا تھا، اس نبی پر جب اولاد کی وفات کا حال آیا تو ان کا کیا حال بنا؟
پہلے بیٹے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے عبداللہ 55 میں انتقال کر گئے. دوسرے بچے پیدا ہوئے قاسم، وہ بھی 55 میں انتقال کر گئے. تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھو 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 اب تو جڑ کٹ گئی ہے، اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. ان کی دعوت ان کی حیات تک ہے، ان کی وفات کے بعد بات ہی ختم ہے کیونکہ ان کا بیٹا نہیں ہے. تو اتنا کم حضور پر آیا کہ اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے عظیم الشان قرآن اتارا. اللہ فرما رہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے حبیب، دو بچوں کے وفات پر اتنا صدمہ آپ لے رہے ہیں؟ اجی سنیے، ہم نے آپ کو ان بچوں کے بدلے میں کوثر دیے. کوثر کیا ہے کسی ہفتے میں بیان کر دوں گا. ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے اب انعام جب مل گیا ہے تو اب اللہ کا شکر ادا کیجیے. کس کے ساتھ؟ فصل، نماز ادا کیجیے، اور وہ بھی لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی دیجیے. قربانی کا حکم اس قربانی کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے نبی کو دیا گیا ہے. تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اس قربانی سے مراد عقیقہ ہے کہ بچہ مل گیا اب اس کے بعد آپ عقیقہ کر لیں. تو یہ جو قربانی جاری ہے اس میں بھی آپ عقیقہ کا حصہ ڈال سکتے ہیں، بلکہ ڈال دینا چاہیے. اور آگے اللہ فرما رہے اے میرے حبیب، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جڑ کٹ گئی ہے، آپ کی اب نسل ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے نام آپ کا باقی رہے گا. اور جو آپ پر اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، بہتان ڈھا رہے ہیں، ان کی نسلوں کو ہم ختم کر دیں گے. تو یہی کچھ ہوا. کون کہنے والے تھے؟ نام اتے پتے بھی نہیں پتا، لیکن کس کے لیے کہا جا رہا تھا؟ اس نبی کا نام قیامت تک چلنے والا. تو یہ اللہ نے نظام چلایا، انعام دیا. لیکن نبی نے بھی اپنے بچوں کا غم کھونے کا غم اٹھایا. بلکہ تیسرا بیٹا جب آپ مدینہ منور تشریف لائے تو آپ کا ایک نکاح ماریہ قبطیہ سے ہوا، جو مصر کی رہنے والی خاتون تھی. اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا. جب بیٹا ابراہیم مل گیا تو وہ ابھی دودھ نہیں چھوڑنے پایا تھا، عمر مشکل سے 13-14 ماہ کی ہوئی تھی. تو اس بچے کو بخار آیا تو خبر دی کہ یا نبی اللہ ابراہیم بیمار ہے. تو حضور چل کر آئے فجر کی نماز کے بعد، گھر کے اندر داخل ہوئے تو بچہ آپ کے سپرد کیا گیا. تو حضور نے معصوم ابراہیم کو ایسے گود میں لیا، جس نے حضور کو دیکھ کر مسکرایا. اور اللہ کی شان، ابھی مسکراہٹ پوری نہیں ہوئی تھی، نبی ابراہیم کو دیکھ رہے، ابراہیم نبی کو دیکھ رہے. معصوم بیٹے ہیں، پہلے بیٹے ہیں. سارے علماء کا اتفاق ہے یہ بیٹا بڑا ہوتا صرف نبی نہ بنتا، ورنہ ساری صفات اللہ نے ادھر منتقل کر دی تھی. اتنا عظیم مقام ان کا تھا. تو حضور اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بیٹا حضور کو دیکھ رہا ہے، اور حضور کے ہاتھ پر ہی اس معصوم ابراہیم کا انتقال ہو گیا. تو نبی کے دل پہ ایسے غم پڑا کہ آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل گئے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ تو اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے 1303 نمبر کے اوپر، کہ اے عبد الرحمن یہ دل کا غم ہے جو آنکھوں سے بہ رہا ہے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا ان القلب یتدمع، آنکھ رو رہی ہے، والقلب یحزن، اور دل غم اٹھا رہا ہے. آگے آپ نے معصوم ابراہیم کو جو کہ لاشا بنا ہوا ہے، اس معصوم ابراہیم سے کہا یا ابراہیم ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی بڑا غم دے کر جا رہی ہے، تو نے بڑا غمگین کر دیا. تو فراق اور جدائی یہ کیا ہوتی ہے یہ پوچھا جائے ان سے جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے. وہ کسی شاعر نے ایک زمانے میں کہا تھا، یارو شب فراق میں رویا ہوں اس قدر، یارو شب فراق میں رویا ہوں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پر پانی کمر کم. یعنی میں اتنا فراق کے اندر رویا کہ زمین پانی آنسو سے بھر گئی، پہلا آسمان آنسو سے بھر گیا، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر بھی میرے آنسوؤں کا پانی کمر تک پہنچ گیا. تو جدائی فراق یہ حالانکہ شاعر کا مبالغہ ہے کہ جدائی کے اندر آدمی اتنا روتا ہے، لیکن قرآن اس پر کیا کہہ رہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف جدا ہو گئے، ایک فراق بیچ میں آیا، جدا ہو گئے، 40 سال کی جدائی حضرت یعقوب کی بینائی لے کر چلی گئی. اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی. معصوم بچے کی جدائی کے اوپر 8 سال کی عمر تھی اور 48 سال کا زمانہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا، جس پر آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. اللہ کی شان دیکھیے، حضرت یوسف کو معلوم پڑا علیہ السلام کہ ابا کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنا کرتا اتار کر دیا اور یہ کہا کہ میرے ابا کے چہرے پر اس کو ڈالو تو اللہ پاک ان کی آنکھیں واپس لوٹا دیں گے. لہٰذا یہ کرتا کیا تھا؟ اس کی حقیقت علماء مفسرین نے بیان کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ابا اسحاق علیہ السلام سے کرتا ملا تھا. اسحاق علیہ السلام کو کرتا حضرت ابراہیم سے ملا تھا. حضرت ابراہیم کو وہ کرتا ڈائریکٹ جنت سے ملا تھا. کیوں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے ہیں تو اللہ پاک نے اکرام کا پورا جوڑا ان کو پہنایا. وہ کرتا آسمانی دنیا سے جنت الفردوس سے اتارا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بطور اعزاز اور اکرام کے پہنایا گیا. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے نام پر کچھ قربان کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اکرام کا انتظام کرتے ہیں. تو کرتا مل گیا. اب یہ کرتا اسحاق کو، ان کے بعد یعقوب کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو بالکل لپیٹا. وہ ریشم کا تھا، جنتی کرتا تھا. اس کو لپیٹ کر کے ایک برتن کے اندر ایسے اس کو ڈالا، اس کا ایک تعویذ بنایا اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار پریشان بدحال ہوتا ہے تو گلے میں تعویذ ڈال سکتا ہے، لیکن 3 شرطیں لاگو رہے گی. نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے گلے میں تعویذ ڈالے یا پھر ہاتھ پر باندھے یا پھر کمر پر باندھے، لیکن 3 شرطیں لازم ہیں. بعض علماء کے نزدیک تو تعویذ گلے میں ڈالنا جائز نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے علماء کے نزدیک تعویذ ڈالنا جائز ہے. معصوم بچوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور عام طور سے بچوں کی ختنہ ہوتی ہے تب ڈالا جاتا ہے، تو اس طرح ڈالنا جائز ہے، لیکن 3 شرطیں لازم. پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ اس تعویذ پر لکھا جائے وہ معروف ہو، معلوم ہو کہ کیا لکھا گیا، ورنہ آڑی تڑی لکیریں الٹے سیدھے فقیر کے ہاتھوں سے لکھوا کر ڈالا جائے یہ ناجائز ہے. تو لکھا ہوا کیا یہ معلوم ہو. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو لکھا جائے قرآن ہو، حدیث ہو یا سیرت کی کوئی بات ہو یا کوئی اس میں طریقہ بتایا گیا ہو وہ لکھا ہو. شرکیہ کلمات نہ ہو، فضولیات نہ ہو، خرافات نہ ہو. اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے عقیدہ یہ نہ ہو کہ اس سے اچھا ہوگا، عقیدہ یہ نہ ہو کہ اس سے مصیبتیں ٹلیں گی، عقیدہ یہ نہ ہو کہ اس سے ترقی ہوگی، اس سے برکتیں ہوگی. عقیدہ یہ ہو کہ کرنے والے اللہ ہے، لیکن ہاں کچھ نہ کچھ برکتوں کو ضرور اللہ اس کی برکات سے کروائیں گے. تو عقیدہ اس معاملے میں صاف ہو. تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں وہ تعویذ کی شکل میں جو جنتی قمیص تھا وہ ڈالا گیا. لہٰذا جب یوسف علیہ السلام کو خبر لگی کہ ابا نابینا ہو گئے، لہٰذا آنکھوں میں طاقت تو اللہ ہی ڈالیں گے لیکن اس جنتی تعویذ کی برکات ضرور ظاہر ہوگی. تو وہاں سے وہ تعویذ انہوں نے بھجوایا تھا، یعنی وہ کرتا، وہ جیسی لا کر ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا، رب کی شان، ان کی آنکھوں کی روشنی بینائی دوبارہ واپس آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں برکات رکھی ہے. تعویذ کے ذریعے سے برکات ظاہر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہے بھائی کہ اب ہر کوئی تعویذ گلے میں ڈال دے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. ایک مسئلہ میں نے بتا دیا، اس سے دور رہے، اچھی بات ہے. کوئی ایسا حادثہ واقعہ مسئلہ پیش آ گیا تو ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، تو لیکن برکات ظاہر ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا بیٹے غم میں روئے ہیں کہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے. تو بچے کا غم یہ بڑا غم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی، حکم مل گیا اے ابراہیم بچے کی قربانی دینی ہے. تو لہذا اللہ کی شان، حضرت اسماعیل ابھی 7 سال کے ہو گئے تھے، چل پھر حضرت کے ساتھ چل رہے تھے. معصوم زبان میں ابا ابا کہہ رہے تھے، ماں کو ماں، اما اما کہہ رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کو تیار کرو، مجھے لے کر کے جانا ہے کسی دعوت کے اوپر. لہذا اسماعیل علیہ السلام کو ماں نے بڑا تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چل دیے. تو جب چلنے لگے تو شیطان کو تو سارا کھیل معلوم پڑ گیا. تو وہ حضرت حاجرہ کے پاس آیا، اسماعیل کے پاس آیا، ابراہیم کے پاس آیا. تو پہلے تو باپ کے پاس آیا. ابراہیم بیٹے کے ساتھ کسی باپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ ارے ساری دنیا لان تان کریں گی، برا بھلا کہیں گی، لیکن حکم اللہ کا تھا تو ساتھ کنکری ماری. اس کا مقام آج موجود ہے. پھر اس کے بعد بیٹے کے پاس گئے. اسماعیل پتہ ہے ابا کالے کوئی دعوت نہیں ہے، ارے تجھے ذبح کرنا ہے، سر دھڑ الگ کر دیں گے. تو کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. انہوں نے بھی کنکر ماری، وہ بھاگا. پھر ماں کے پاس پہنچا، حضرت حاجرہ کے. تجھے پتہ بھی ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ تیرا شوہر کہاں لے جا رہا ہے؟ کہ دعوت میں جا رہے ہیں. نہیں دعوت نہیں ہے، بلکہ آج تو قربانی ہے، تمہارے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا. تو ماں رونے لگی. تو کہا اب بھی موقع ہے، روکو. کہ نہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں بیچ میں آڑ نہیں بنتی. انہوں نے بھی کنکری ماری. تو 3 مقام پر 3 کنکری. آج بھی 3 شیطان ہیں. اب یقین مانیے پچھلے سال ہی ہم حج پر تھے،
جو جا چکے ان کو پتا ہوگا کہ وہ جو شیطان کی آج نشانیاں بنی ویسے وہاں دیکھ کنکری مارنا پڑتی ہے. آپ کو جیسے آپ وہ کنکری مارتے ہیں ہزاروں سال پہلا قصہ آپ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی روتا ہے, کوئی تڑپتا ہے, کوئی بلبلاتا ہے, وہ عجیب منظر قائم ہوتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے آپ جتنی اس وقت میری بات سن رہے ہیں اللہ موت نہ دے جب تک آپ شیطان کو جا کے کنکری نہ مار لیں. وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے, وہ موقع ہی الگ ہوتا ہے. سارے روئے روئے سے ایک حقیقت سامنے آشکار ہوتی ہے کہ کیا منظر کیا قائم ہوا ہے, وہ بات ہی کیا قائم ہوتی ہے. تو کنکری ماری گئی. بالآخر ابراہیم علیہ السلام وہ مقام آج بھی موجود ہے. آپ کو دیکھ کر رونا ہے, وہ مقام موجود ہے کہ وہ جیسی گائیڈ کہتا ہے وہ مقام ہے جہاں پر ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے. وہ پہاڑی اور سارا سنگریز کالے پہاڑ اور معصوم بچہ اور باپ دونوں آ کر کے بیٹھے. تو ابا خیر ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اسماعیل میں 3 راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, پتہ تیری کیا رائے. تو اسماعیل اچھا جب ذبح کرنے لا چکے ہیں اللہ کا حکم ہے رائے کیوں پوچھی کہ تیری کیا رائے ہے. تو علماء نے کیا نقطہ بیان کیا, علماء نے نقطہ بیان کیا اسماعیل مجھے حکم مل چکا ہے, رائے صرف اس لیے معلوم کرنی ہے تو خوشی سے اگر تیار ہوگا تو لیٹ جا, اگر خوشی سے تیار نہیں ہوگا تو میں پھر تیرے ہاتھ پاؤں باندھوں گا اور زبردستی یہ تیرے ساتھ کام کروں گا. تیری رائے بتا دے کیا ہے, خوشی سے تیار ہے یا تیار نہیں ہے. تو وہ بھی اسی باپ کا بیٹا تھا. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جو حکم ملا کر گزری, آپ مجھے صبر کرنے والا پائے گے. بس اتنا کہنا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام چھری نکال, وہ تیاری سے آئے تھے, چھری نکال کر کے باہر کرتے ہیں تو چھری کو دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا ایک کام کریں کیا کہ آپ میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیں. تو ابراہیم کہنے لگے تم تو راضی تھے پھر کیوں ہاتھ پیر باندھنے کے لیے کہہ رہے ہو. کہ ابا بات اصل یہ ہے کہ جب چھری میرے گلے پر آئے گی تو میں نے جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں. تو ابا کہیں میں ہاتھ پیر مارنے لگوں اور آپ سمجھ جائے کہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو وہ جو باپ والا رحم آپ کے سینے میں ہے کہ وہ جوش نہ مارے اور آپ پیچھے نہ ہٹے اور اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, اس لیے ہاتھ پیر باندھے. بس اتنا سننا تھا, ہاتھ باندھے پھر پیر باندھے. اس کے بعد ابا ایک احسان اور کرے, وہ کیا کہ مجھے پیٹھ کے بل نہیں پیٹ کے بل لٹائے. کیوں؟ تاکہ ابا ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھیں 4 ہو جائیں اور پھر باپ والا رحم آپ کے دل میں اٹھے اور آپ قربان کرنا چھوڑے. تو ٹھیک ہے بیٹا. تو ایسے لٹایا. کہا یہ تو آنکھیں 4 نہیں ہو رہی ہے, ایک کام اور کر دے. وہ کیا؟ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تاکہ آپ مجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا کام کیا, ان کے پیر باندھے, پھر ہاتھ باندھے, پھر پیر اور ہاتھ باندھنے کے بعد چھری کو لے جا کر تیز کرنے لگے اور چھری تیز کر رہے. فرشتے اب رونے لگ گئے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. فرشتے رو رہے ہیں, جبریل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل چاروں الگ ہے. پتہ نہیں اللہ کون سا حکم دے دے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. ابراہیم صاحب چھری کو تیز کر رہے ہیں. جب چھری تیز ہو گئی اور دھار چیک کر رہے ہیں, کس کو ذبح کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو. اس کی دھار تیز چیک کر رہے ہیں کہ کتنی تیز ہوئی ہے. لہذا چھری تیز کر کے بیٹے کے پاس آئے تو اسماعیل نے آخری جملہ کہا باپ ایک آخری کام کر دیجیے گا. کہ وہ کیا؟ کہ میرا کرتا اتار لیجیے گا. کہ بیٹا اس کا کیا کرنا ہے؟ کہ ابا اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا اور میرا کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ یاد رہے کہ اسماعیل بھی کوئی بیٹا تھا. کیا باپ پر بیتری ہوگی. مجھے ہزاروں سال کے بعد آج ایک کیفیت بن رہی ہے. اس دن کیا ہو رہا ہوگا؟ کہ ابا آپ کے کرتے میں مجھے کفن دینا, مرنے مارنے اور دفن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, کفن دے دینا. ارے بعض لوگ اتنے کمزور دل ہوتے ہیں مرنے کی باتیں بھی نہیں سنتے ہو. اور میرا کرتا ماں کو دے دینا. اس کے بعد کر ٹھیک ہے بیٹا. تو ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پٹی باندھ کر کے حضرت اسماعیل کے سر کے بالوں کو پکڑا, چھری کو اٹھایا اور چھری کو اوپر سے ایسا رکھنا آپ نے بس ارادہ کیا. تو پتہ نہیں دل میں کیا خیال پیدا ہوا, ایسا آسمان کو دیکھا, پٹی بندھی اور آسمان کو دیکھا. ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے لکھا آسمان کو دیکھ کر کہے اللہ اگر ناراض تھا تو راضی ہو جا اور راضی تھا تو قبول فرما. یہ کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو سوری کے اوپر سر پر رکھ کر کے پوری طاقت نبوت والی, ایک نبی میں 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے, 40 پہلوانوں والی طاقت چھری کے اوپر ہے, نیچے بھی نبی ہے اوپر بھی نبی ہے, اور چھری پر پورا وزن دے دیا کہ اب تب رگیں کٹنے والی ہے, پوری طاقت لگائی اور
उधर कुदरत हरकत में, जिब्रील एक बाल भी कट गया तो फिर तेरी खैर नहीं, जल्दी जन्नत से वो दुम्बा निकाल, मेढ़ा निकाल। और जमीन पर पहुंचा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर बस ऐसे पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोर लगा रहे, तो दोनों रो रहे। तो इधर जिब्रील रोते रोते कहने लगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इब्राहिम ने ऐसे सर उठाकर देखा तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। करते हुए इस्माइल ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बस ऐसे कहा और जोर से छुरी लगाई, सर अलग धड़ अलग। जैसे ही किस्सा पेश आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों से पट्टी को हटाया तो क्या देखते हैं, इस्माइल माशाल्लाह बैठे हुए हैं और जन्नती दुम्बा वो कटा हुआ है, सर अलग है धड़ अलग है। इब्राहिम सजदे में चले गए और रो रो कर कहने लगे मेरे मौला अजीब तूने इम्तिहान में एक बाप को डाला, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए फिर बाकी रख दिया। और अल्लाह देखो वो मांगते हैं लेते नहीं है, ये मैं बचपन से सुनते आ रहा, लेकिन आज फिर से एक नई बात समझ में आई कि वाकई में अल्लाह मांगते हैं लेते नहीं है। पता है दुम्बा कौन सा था, ये मेढ़ा कौन सा था? अब जो पीछे से है उनको पता नहीं समझ में बात आया ना, ये जो पहला है उनको सबको समझ में आएगी। ये मेढ़ा कौन सा था? सारे उलमाए मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हजरत हाबील ने रब के नाम पर पहाड़ी पर जो बकरा रखा था, जो दुम्बा रखा था, जो मेंढा रखा था, और जन्नती आग एक आसमानी आग आकर उस दुम्बे को उठाकर लेकर गई थी। ये दुम्बा रब के दरबार में ऐसा कुर्बान हुआ कि अल्लाह ने इसको जन्नत में ठहराया। जिसने 4000 साल तक जन्नत के अंदर परवरिश पाया और 4000 साल के बाद अल्लाह ने इस्माइल की जगह उसी दुम्बे को ज़िबा करवा दिया। तो पहले शख्स ने जो कुर्बानी दिया अल्लाह ने उसको जन्नत में मकाम दिया। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई है, अब दुम्बा तो गया नहीं गया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से बात साबित है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे उनके साथ में दुम्बा भी जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह मांगते हैं लेते नहीं है, यानी उस कुर्बानी को बाकी रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए बाकी रखा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन शर्त एक ये है कि नबी को जो हुक्म होता कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी नमाज हमारी कुर्बानी जीना मरना सब अल्लाह के लिए है। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा पर यह फर्ज आयद होता है कि अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो रब के नाम पर कुर्बानी जरूर करेंगे। चंद सवालात है उसको सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें।